السلام علیکم طبتم مرحبا بكم یا اخوانی فی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے کلمے کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں. یہاں سے آپ ہیڈنگ کو سب سے پہلے دیکھیں، الکلمات و اقسامها، کلمہ اور اس کے اقسام. ٹھیک، اتنا سمجھنا. اب یہاں پہ کلمے کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کلمہ کہتے کس کو؟ تو فرمایا الکلمات ہی قول مفرد مثل الکتاب محمد وغیرہ ذالک. اب یہاں سے نیچے اور آئیں، اس میں کلر میں جو ہے یہ تنقسم الکلمات الی ثلاثۃ اقسام. کلمہ جو ہے تین قسموں کی طرف منقسم ہو جاتا ہے. اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ کلمہ جو ہے اس کے تین بیٹے پیدا ہوتے ہیں. پہلے بیٹے کا نام ہے اسم. ٹھیک ہے، یہ اب ان کا پہلا بیٹا ہے. جی، حضرت کلمہ کا پہلا بیٹا ہے جس کا نام ہے اسم. هو کلمۃ دلت علی ذات او معنی ولم تقترن بزمن. اب یہ کہتے کس کو کہ اسم کی تعریف بیان کری کہ بھائی کلمے کا جو بڑا بیٹا ہے بھائی اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اسم وہ ایسا کلمہ ہے جو ذات پر یا معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو. اب انہوں نے دو چیزیں بیان کری، ذات اور معنی. تو اب ذات میں چونکہ انسان وغیرہ، حیوان، نبات، جماد، یہ سب کے سب آ جائیں گے. تو جیسے یہ یہاں آپ دیکھیں ذات، یعنی جیسے انسان میں تو زید، بکر، خلیل وغیرہ. یہ ذات حیوان کی بھی ہوتی ہے تو حیوان میں بھی داخل ہو جائیں گے، اسد، فرس، جمل، ٹھیک ہے، کلب، قطہ وغیرہ ذالک. او نبات یا گھاس پھوس وغیرہ میں سے یہ بھی اس میں ذات میں داخل ہوں گے، جیسے شجر، درخت وغیرہ. او جماد یا جماد یعنی جو جیسے مٹی وغیرہ ہے، پتھر وغیرہ ہے، ٹھیک، مثل اریکہ، یہ اس طرح کی اور چیزیں ہیں. یہاں پر اب آیا، انہوں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ وہ ذات پر دلالت کرے، معنی پر. اب یہاں پر یہ ذکر کیا انہوں نے کہ معنی پر، یعنی معنی تو ہوگا لیکن اس میں ذات نہیں ہوگی. یہ فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے، آپ کو کبھی سمجھنے میں دشواری ہو تو دیکھو، العلم، الجہل. علم مطلب نالج، جہل مطلب اگنورینسی. تو اب یہ دونوں ایک معنی پر تو دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ میں ایسا تھوڑی ہے کہ علم ایک کسی ہاتھی کا، جانور کا نام ہے، نہیں. ایسے جہل کسی گدھے کا یا خچر کا نام ہے، ایسا نہیں ہے نا. تو اس میں ذات نہیں ہے. تو یہ اگرچہ معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور اسم اس معنی کر رہے ہیں کیونکہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے، ماضی، مضارع، حال وغیرہ سے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا صفحہ کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلامات التي تدل على ان الكلمة اسم. اب یہاں سے یہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں آپ جان لو کہ جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکو کہ کلمہ جو ہے اس کے سب سے بڑے بیٹے کی پہچاننے کی جو علامات ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے اس کو پہچان لیں کہ ہاں بھائی یہ کلمے کا سب سے بڑا بیٹا جو اسم ہے وہی ہے یہ. تو ہم کیسے پہچان سکیں گے؟ تو اس کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے ایک طریقہ بیان کرا، کیا؟ دخول حرف الجر علیہ، کہ اس پر حرف جر داخل ہو. جیسے سلمت علی محمد، تو اعلیٰ حرف جر ہے، یہ محمد پر داخل ہے. ٹھیک. دوسرے نمبر پر اس کے پہچاننے کا طریقہ بیان کرا، دخول الف لام مثل الکتاب وغیرہ ذالک، الکتاب، الجوال، المسجد، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہاں پر ذکر کیا، دخول التنوین علیہ، اس پر تنوین داخل ہو. جبکہ یہ پہلی مثال میں بھی آ سکتا تھا، یہ سلمت علی محمد والی میں یہ جو ہے اس میں بھی آ سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر اعلیٰ حرف جر بھی آ گیا، پھر محمد پر تنوین بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی مثال ہو سکتی تھی لیکن اس کو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو اس کو ذکر کیا، دخول التنوین علیہ. اچھا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ شاید
आप में से बहुत हों जिनको पता हो, और कुछ ऐसे भी होंगे बेचारे जिनको मालूम नहीं होगा। तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है, ठीक है। यानी दो जबर दो जेर दो पेश का नाम तनवीन है। अब देखिए तनवीन जब इन तीनों का नाम है तो आप बयान करें कि उस पर तनवीन भी दाखिल होगी, ठीक है। जैसे मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मोहम्मदिन वगैरह ज़ालिक। अब आए तीन हो गई, तीन तरीके हो गए पहचानने के, और चौथा तरीका बयान कर रहे हैं कि कलमे का जो बड़ा बेटा इसमें है उसको पहचानने का चौथा तरीका है दुखूल अदातिन निदाई अलैह, ठीक है। यानी हरूफ निदा जो है उनमें से कोई उस पर दाखिल हो तो समझ लेना कि ये फेल नहीं है, हर्फ नहीं है, ठीक है, बल्कि कलमे का जो सबसे बड़ा बेटा इसमें है वही है। जैसे या ज़ैदु, तो यहाँ जैद पर या दाखिल है जो हर्फ निदा से है। अब यहाँ पर आया चारों के 5वें नंबर पर इनको जिक्र किया है कि एक और तरीका है कलमे के बड़े बेटे को पहचानने का, वो अल इस्नादु इलैह, ठीक है, यानी उसकी तरफ इस्नाद की गई हो किसी चीज की। जैसे मोहम्मदुन नाजिहुन, यानी मोहम्मद कामयाब है, तो नाजिह जो है इसकी इस्नाद की गई है, ठीक है, मोहम्मद की तरफ। तो जिसकी तरफ इस्नाद की जा रही है वही इसमें है, ठीक है। यानी इसमें से अब हालांकि नाजिहुन भी ये इसमें में दाखिल है, बट उसको अभी आप आगे समझेंगे, ठीक है। फकत इतना याद करें अभी, और उसके बाद में इंशाल्लाह अगले दर्स में आपको मजीद अगला दर्स समझाने की कोशिश करेंगे। फकत वस्सलाम।